السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ وہ بھی کتنے خوبصورت دن تھے جب ہم اپنے والدین کے زیر سایہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہا کرتے تھے۔ ہمارا گھر ہمارے والدین کے پیار سے بھرا ہوا ایک خوبصورت آشیانہ تھا جس میں ہم پانچوں بچے چہکتے رہتے تھے۔ اللہ کے فضل سے زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ پھر وقت نے کروٹ لی۔ ایک روز موت کا فرشتہ دبے پاؤں اندر آیا اور میرے والد محترم کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم بس آہ و بکا ہی کرتے رہ گئے۔ ان کی رحلت والدہ کے لیے ایک سانحہ جانکا تھی۔ ان کی غیر موجودگی نے ہم سب سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ وقت رکتا نہیں، گزرتا گیا۔ ہم تینوں بہنوں نے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی۔ بڑے بھائی نے انجینئرنگ پاس کی تو کچھ حالات کی بہتری کی امید پیدا ہوئی۔ چھوٹا بھائی ابھی کالج جا رہا تھا کہ بڑی آپا کا رشتہ ایک خوشحال گھرانے سے آ گیا۔ یہ دور کے رشتہ دار تھے، ہمارے حالات اور امی جان کی شرافت سے واقف تھے۔ انہوں نے جہیز طلب نہ کیا۔ سادگی سے آپا کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر گجرانوالہ چلی گئی۔ اب دوسری بہن کی باری تھی۔ بڑی بہن کی کوششوں سے انہی کے سسرالیوں میں ان کا بھی رشتہ پکا ہو گیا۔ انہی دنوں بڑے بھائی کی ملازمت ہو گئی تو فرزانہ آپا بھی بیاہ کر گجرانوالہ چلی گئی۔ گھر میں سب سے چھوٹی میں رہ گئی تھی۔ مالی حالات کچھ سنبھل گئے۔ چھوٹے بھائی نے بھی تعلیم مکمل کر لی اور ایک کمپنی میں ملازم ہو گئے۔ مجھے کالج میں داخل کروا دیا کیونکہ مجھے آگے پڑھنے کا شوق تھا۔ بڑی بہنوں کو اسکول تک ہی تعلیم نصیب ہوئی تھی، لیکن میں خوش قسمت نکلی اور میرا یہ خواب تعبیر پانے لگا۔ ان دنوں سیکنڈ ایئر میں تھی۔ کالج کی ایک سہیلی نے اپنے گھر سالگرہ پر مدعو کیا۔ امی کو بتایا۔ انہوں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم بہن کو اس کی سہیلی کے گھر چھوڑ آنا۔ بھائی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پہلے بازار گئی۔ رحمہ کے لیے ایک خوبصورت سا پرس تحفے کے طور پر خریدا اور پھر بھیا نے مجھے اس کے گھر چھوڑ دیا جو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ سالگرہ کی تقریب کے دوران رحمہ کے بھائی نے مجھے دیکھا۔ میں اس کو اچھی لگی۔ اگلے دن جب کالج گئی تو رحمہ نے بتایا کہ اس کا بھائی مجھ پر مر مٹا ہے۔ کہتا ہے شادی کروں گا تو تمہاری سہیلی فاخرہ سے، ورنہ عمر بھر شادی نہ کروں گا۔ غرض رحمہ نے اس طرح کی باتیں کی کہ میرا دل بھی اپنے بھائی کی طرف مائل کر ہی لیا۔ ویسے بھی وہ کچھ عمر بھی ایسی ہوتی ہے۔ میں نے بھی اپنے خیالوں میں اس نوجوان کا تصور سجا لیا۔ بہانے بہانے کالج سے رحمہ کے گھر چلی جاتی اور اس کے بھائی رحمان سے پیار اور محبت کے وعدے کرتی۔ ہم نے ساتھ نبھانے اور شادی کی قسمیں کھا لیں۔ سوچتی تھی بی اے کرنے کے بعد امی کو بتاؤں گی اور رحمان کی والدہ رشتہ لے کر آ جائیں گی، پھر ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ جانتی نہ تھی جس کام کو میں اس قدر آسان سمجھ رہی ہوں وہ اتنا بھی آسان نہیں۔ شادی جہاں تقدیر میں ہو وہاں ہی ہوتی ہے۔ میرے رحمان کے سوچنے سے بھلا کیا ہوتا تھا۔ انہیں دنوں آپا کا امی کو فون آ گیا۔ ہمارے جاننے والوں نے ایک بہت اچھا رشتہ بتایا تھا۔ لڑکی والوں کا گھر لاہور میں ہے، آپ ان کو دیکھ لیں تو میں فاخرہ کی بات آگے چلاؤں، آپا نے امی کو کہا۔ انہوں نے امی کو پتہ بھی لکھوا دیا اور فون نمبر بھی۔ امی نے بڑے بھائی سے صلاح مشورہ کیا۔ دونوں لڑکے والوں کے گھر گئے۔ وہ لوگ کافی امیر تھے۔ لڑکا خوش شکل اور پڑھا لکھا تھا۔ بڑا سا گھر تھا، غرض ہر لحاظ سے رشتہ قابل قبول لگا۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھا تو فوراً پسند کر لیا۔ میں خوش شکل تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ امی نے میرا رشتہ نثار سے طے کر دیا۔ مجھے پتہ چلا تو جی دھک سے رہ گیا۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ زندگی برباد اور دنیا لٹی پٹی نظر آنے لگی۔ امی جان سے کہا کہ میں وہاں شادی نہیں کروں گی جہاں آپ ہاں کر آئی ہیں۔
میں شادی اپنی مرضی اور پسند سے کروں گی۔ میں نے رحمہ کے بھائی کے بارے میں بتا دیا کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ امی نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ بولی، یا خدایا، کیا اسی دن کے لیے تمہیں پڑھایا لکھایا اور تمہیں کالج جانے کا خواب پورا کرنے دیا تھا؟ تمہیں سہیلیوں کے گھر آنے جانے کی آزادی ملی تو تم نے اپنی سی کر دکھائی۔ کیا باولی ہو گئی ہو؟ جب تمہارے بھائیوں کو تمہارے عشق کی کہانی پتہ چلے گی تو وہ تمہیں کیا کہیں گے؟ کیا ابھی تم میں اتنی عقل ہے کہ اپنے لیے خود جیون ساتھی منتخب کر لو یا اپنے رشتے ڈھونڈتی پھرو؟ ارے بیوقوف نادان، جو رشتہ ہم نے منتخب کیا ہے، قسمت والی لڑکیوں کو ایسا بر نصیب ہوتا ہے۔ ماں نے لاکھ سمجھایا پر میری عقل میں نہ آیا۔ چوری چھپے کالج سے بہانہ کر کے رحمہ کے گھر گئی، اس کے بھائی سے ملی، رحمان کے سامنے روئی دھوئی، اس کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ میں نے اصرار کیا کہ اب اپنی امی کو بھیج دو تاکہ میں اس رشتے پر اڑ جاؤں۔ اس نے کہا کہ دوران تعلیم وہ کیسا رشتہ مانگنے بھیج سکتا ہے، پہلے 2 بڑے بھائی اور 1 بہن موجود ہے۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ مجھے صبر کرنا ہوگا۔ میں صبر تو عمر بھر کر لیتی، لیکن میرے بس میں ہوتا تو۔ امی اور بڑے بھائی 1 ماہ میں مجھے بیاہنے کی تیاری کر رہے تھے۔ لڑکے والوں کا تقاضا تھا کہ جلد شادی کرنی ہے، شادی کے بعد آپ کی بیٹی جتنا چاہے پڑھ لے، ہم نہیں روکیں گے۔ ادھر آپا اور بڑے بھائی کی روز امی جان کو فون آتے کہ شادی میں بالکل دیر نہ کرنا، یہ رشتہ ہرگز نہ گنوانا، ان کے لیے لڑکیاں بہت ہیں، انہیں میرے میاں نے بڑے جتن سے آمادہ کیا ہے۔ قصہ مختصر کہ جو کوشش رحمان اور مجھ سے ہو سکی وہ ہم نے کر لی۔ اپنی شادی میں روک نہیں سکتی تھی اور رحمان رشتے کے لیے اپنے والدین کو فوراً ہمارے گھر بھیجنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ مقررہ تاریخ پر مجھے دلہن بنا دیا گیا۔ بارات آئی، بہنیں بھی گجرانوالا سے آ گئیں اور میں بیاہ کر نثار کے گھر چلی آئی۔ دلہن بن کر ہر لڑکی نئی زندگی کے خواب دامن میں بھرے پیا کے آنگن میں اترتی ہے، لیکن میرے پلو میں تو رحمان سے وابستگی کے خواب بندھے تھے، ذہن میں اسی کا تصور تھا۔ جسم کسی کی ملکیت اور میرا دل کسی اور کی ملکیت ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ شادی نہیں ہے، جبر ہے، ایک ایسا رشتہ جس کو دوسروں کی خوشی کی خاطر مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ ان احساسات کی کانٹوں بھری چبھن کے ساتھ میں نے نئی زندگی کے سفر میں پہلے دن کا آغاز آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے کیا تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو نثار جیسا شوہر پا کر خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ ان میں کوئی کمی نہ تھی اور نہ اس گھر میں کسی شے کی کمی تھی جو مقدر نے مجھے دیا تھا، لیکن جو فطور تھا وہ میرے اپنے ذہن میں تھا اور جو مرض تھا میرے اپنے دل میں تھا۔ وقت گزرنے لگا، نثار نے مجھے ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کی، مگر میں نے جلے ہوئے دل سے نئی زندگی کا سفر شروع کیا تھا۔ آخر تک روتے بسورتے ہی دن رات گزارے جاتی تھی۔ وہ مجھے خوبصورت مقامات پر ہنی مون کے لیے لے گئے، بعد میں سیر و تفریح بھی کراتے رہے، مجھ پر خوب پیسہ خرچ کرتے تھے۔ مجھے خوش دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ساس سسر دیور نند سب نے تمام جتن کر لیے۔ دل کی کلی کھلی اور نہ میں نے کسی سے ہنس کر بات کی۔ میں ان کے گھر میں پہلی بھابھی تھی، شاید اس لیے ان کو میرے چاؤ بھی زیادہ تھے۔ وہ سب لوگ میرے لبوں پر ہنسی دیکھنے کو ترستے رہ گئے۔ بالآخر 6 مہینے بعد میرے شوہر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ میں ان کے ساتھ خوش نہیں ہوں اور نامعلوم وجوہ کی بنا پر رہنے پر مجبور ہوں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ میرے ناز نخرے اٹھانے چھوڑ دیے اور مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے کر اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو، میں احسن طریقے سے تمہیں الوداع کرنے کو تیار ہوں اور مجھے کوئی گلہ شکوہ نہ ہوگا۔ کہیں اور زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہو تو بھی جتنی رقم درکار ہوگی تمہیں دے دوں گا۔ میں ان کی عظمت اور بڑے پن کی قائل ہو گئی، لیکن دل نادان مانتا نہ تھا۔
निसार का कोई कसूर ना था। कभी कभी मुझे उन पर तरस भी आता था, लेकिन मैं अपने दिल से मजबूर थी। अब भी रहमान से राब्ता था, अगरचा मुलाकात ना होती थी, लेकिन वो यही कहता था कि अगर तुम शौहर का घर छोड़कर आ जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन अभी नहीं, इसके लिए तुम्हें मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक कि मैं बरसरे रोज़गार होकर अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं। यही एक आस थी जिसने मुझे सीधी राह से भटका रखा था। रहमान के वादे पर मैंने मैके में रहने की ठान ली। एक दिन मैंने निसार से खामखा झगड़ा करके ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे शौहर ने कहा कि बेहतर यही है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ और जहाँ मर्जी जाकर रहो। जब से तुम आई हो हमारा घर छोड़ती हो और ना ही इस घर को अपना बनाती हो। न जाने तुम क्या चाहती हो, मगर तुम्हारे इस रवैये ने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है, हमें जीते जी मार डाला है। मैंने इस मौके को अच्छा जाना, अपने मैके वालों को इत्ला न की, चुपके से शौहर के घर से निकलकर रहमा के घर चली गई। सोचा अम्मी और भाइयों को इत्ला की तो वो फिर मुझे मारे बांधे शौहर के घर पहुंचा देंगे। रहमान ने मुझे अपने घर पाया तो परेशान हो गया, और जब मैंने उसको बताया कि हमेशा के लिए निसार का घर छोड़ आई हूँ और तुम्हारी खातिर अब कभी वहाँ लौट कर ना जाऊँगी, तो वो मज़ीद परेशान हो गया। कहने लगा कि इससे कबल कि मेरे अम्मी अब्बू को शक हो जाए कि तुम मेरी वजह से अपने शौहर के घर से निकली हो, तुम अपनी किसी बहन या फिर अपनी अम्मी के घर चली जाओ। जब हालात सही होंगे मैं तुम्हें अपना लूँगा। अभी मेरे घर वालों पर बात खुल गई तो वो तुम्हें और मुझे कभी एक ना होने देंगे। उसके समझाने पर मैं रहमा से मिलने का बहाना करके कुछ देर वहाँ रुकी। नाचार अम्मी के घर आ गई। उनको बताया कि ससुराल वाले मुझ पर इस कदर जुल्म ढाते हैं कि अब मैं वहाँ नहीं रह सकती, रहूँगी तो मर जाऊँगी। माँ माँ ही होती है। उन्होंने मेरे झूठे बयानात पर यकीन कर लिया। भाइयों को भी समझाया कि इसको अभी कुछ ना कहो, यहीं रहने दो, कुछ अरसे बाद देखेंगे कि क्या होता है। इन्हीं दिनों बड़े भाई की शादी की तैयारियां होने लगी। रिश्ता तय था। 1 माह बाद शादी हो गई और भाभी घर आ गई। अम्मी के कहने पर भाइयों ने मेरे ससुराल में शादी का दावतनामा अरसाल किया, लेकिन वो शादी में शरीक ना हुए। भाई की शादी के थोड़े दिनों बाद रज़ाए इलाही से वालदा बीमार पड़ गई और उनको फौलिज हो गया। माँ के फौलिज में इनकी खिदमत के बहाने ठहरी रही। बिला आखिर आनन फानन 2 महीने के अंदर उनकी भी वफ़ात हो गई। अब मेरी शादी को तकरीबन 10 माह गुजर चुके थे। अम्मी के इंतकाल के बाद भाई और भाभी ने आंखें फेर ली। उठते बैठते ताने देते कि शौहर का घर छोड़कर कब तक यहाँ पड़ी रहोगी, तुमने तो मुस्तकिल डेरे ही डाल लिए हैं। रोज़ बरोज़ इनका सलूक तौहीन आमेज़ होता गया। मैं ही नहीं, मेरी भाभी तो छोटे देवर को भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो बरसरे रोज़गार था, उसके वालिद का घर था, उसने वहाँ रहना ही था। ताहम वो जल्द ही भाभी के सलूक से नाला होकर दुबई चला गया। यूँ मैं अपने बड़े भाई और भाभी के साथ घर में अकेली रह गई। छोटे भाई के जाते ही भाभी ने मेरे लिए घर को जहन्नुम बना दिया। शायद उसको मेरा वजूद बोझ महसूस होता था। इस दौरान सास ने चंद बार फ़ोन करके समझाना चाहा कि अब भी कुछ नहीं गया, लौट आओ, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं रहमान के बाइख्तियार होने तक इसका इंतज़ार कर रही थी। सास को साफ अल्फाज में कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे आज़ाद कर दें। उन्होंने धीमे लहजे में जवाब दिया, बेटी सोच लो, अब भी वक्त है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, अपने शौहर के घर के सिवा तुमको किसी और जगह पनाह नहीं मिलेगी। एक दिन जबकि बड़ा भाई घर में ना था, भाभी ने खूब बुरा भला कहकर घर से चले जाने का हुक्म दे दिया। बोली, अपने शौहर के घर जाओ वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। न जाने किसके वादे पूरे करने के लिए अपना घर बर्बाद करके बैठ गई हो। मैं तुम्हारे तेवर खूब समझती हूँ। रहना है तो अपनी बहनों के घर जाओ। इतनी अहानत मैं सह न सकी। बैग तैयार किया और गुजरांवाला की बस में बैठ गई। रहमान ने कहा था, बस 1 साल और इंतज़ार कर लो, फिर मैं तुम्हें अपनाने के काबिल हो जाऊंगा। ये 1 साल कहीं मुझे गुजारना था।
میری شادی کے بعد 1 سال تو گزر ہی چکا تھا۔ ماں کے بعد بہن کا گھر ہی سب سے قریبی رشتہ تھا۔ سوچا یہ ایسا رشتہ ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہاں ضرور سہارا ملے گا۔ دل میں امید کا دیا جلا کر بڑی بہن کے گھر پہنچی۔ بہن جانتی تھی کہ میں شوہر سے روٹھ کر میکے میں پڑی ہوں۔ دل جوئی کی بجائے بولی کہ خیریت ہے، تم یہاں آ گئی ہو؟ یہاں تک کہ کھانے کو بھی نہ پوچھا۔ کہنے لگی منجلی کا گھر پہلے آتا ہے، وہاں کیوں نہیں گئی؟ صاف ظاہر تھا آپا چاہتی تھی کہ میں ان کے ہاں ڈیرا نہ ڈالوں، بلکہ ڈیرا ڈالنے سے پہلے ہی چھوٹی کے گھر چلی جاؤں۔ دونوں کے شوہر آپس میں کزن تھے اور ان کے گھر بھی زیادہ دور نہ تھے۔ کہنے لگی کچھ پرابلم میں ہوں، اچھا ہوتا کہ بیگ تم ادھر کھولتی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بیگ اٹھا کر کہا ٹھیک ہے آپا، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میں چھوٹی آپا کے گھر چلی جاتی ہوں۔ بولی ہاں کچھ مہمان آنے والے ہیں، میں خود 1-2 دن بعد تمہیں وہاں آ کر مل لوں گی۔ 2 گلیاں چھوڑ کر چھوٹی آپا کا گھر تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، ان کو بھی میری بربادی کا علم تھا۔ یہ 2 گلیاں طے کرتے ہوئے میری آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی زاروں کی طرح آنسو گر رہے تھے۔ مجھے امی اور ابو شدت سے یاد آ رہے تھے۔ امی ابو کے بعد اس وقت میرے ذہن میں کسی اور کا خیال ابھرا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ خیال رحمان کا نہیں بلکہ نثار کا تھا۔ شاید انسان کو سب سے مخلص انسانوں کی قدر صرف تبھی ہوتی ہے جب وہ اپنی زندگی میں تکلیف کی گہرائیوں میں اور پاتال میں گر چکے ہوتے ہیں۔ میں چھوٹی آپا کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ دستک دی، ان کی ملازمہ نے در کھولا اور اندر جا کر اطلاع دی۔ چھوٹی آپا نے کہا اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دو، لیکن وہ خود فوراً نہ آئیں۔ ملازمہ پانی کا گلاس لے کر آ گئی۔ اب میں ایک سوالی کی طرح وہاں بیٹھی تھی اور چھوٹی آپا سامنے نہیں آ رہی تھی۔ آدھا گھنٹے بعد آئیں اور پوچھا تم تو بڑی بہن کی طرف گئی تھی، انہوں نے مجھے فون پر بتا دیا تھا، تمہارے ٹھہرنے کا انتظام تو انہی کے پاس ہوگا۔ میں سفر اور غم سے نڈھال تھی، سوچا کہ یہ بستر لگا دیں اور میں اس پر گر کر سو جاؤں۔ انہوں نے سونے یا آرام کرنے کا اشارہ بھی نہ دیا۔ اسی طرح منتظر رہی کہ میں ابھی بیگ اٹھا کر پھر سے بڑی بہن کے گھر کی راہ لوں گی۔ ضمیر ملامت کرنے لگا کہ کیسے کہوں یہیں رہنے آئی ہوں اور بتاؤ کہ کہاں سونا ہے مجھے، لیکن میں چپ چاپ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ جب چھوٹی آپا نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور کوئی جواب بھی نہیں دے رہی تو اٹھ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ کے ہاتھ کھانا بھجوا دیا اور ملازمہ نے ہی اپنے ساتھ والا خالی کمرہ دکھایا کہ ادھر آپ کا بستر لگا دیتی ہوں، آپ کی آپا تو اپنے بیڈ روم میں جا کر سو چکی ہیں۔ رات بھر روتے ہوئے گزر گئی۔ صبح اٹھتے ہی نثار کو فون ملایا اور کہا کہ یہاں آپا کے گھر گجرانوالا میں ہوں، مجھے آ کر لے جائیے۔ وہ تقریباً 2-3 گھنٹے بعد آ گئے اور آتے ہی بولے میری پیاری شریک حیات، تمہارے بغیر میرا گھر سونا ہو گیا تھا۔ جب سے تم روٹھ کر گئی ہو ہم سب گھر والوں کو تمہارے بغیر ایک پل بھی اچھا نہیں لگا۔ تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو، آؤ میرے ساتھ گھر چلو، گھر تمہارا منتظر ہے۔ میں نے جاتے ہوئے چھوٹی آپا کو خدا حافظ بھی نہیں کہا۔ مجھے اب ان کے پاس لوٹ کر آنا ہی کب تھا۔ اپنے شوہر کے گھر بلکہ اپنے گھر میں قدم رکھتے ہی پہلی بار میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ لگتا تھا کسی گہرے گڑھے میں گرنے سے بچ گئی ہوں۔ فوراً ساس نندے دوڑی آئیں، میں نے بھی انہیں پہلی دفعہ محبت سے گلے لگایا۔ سب نے جلدی سے کھانا تیار کیا اور سب نے خوشی خوشی مل کر کھانا کھایا۔ گھر کا ہر شخص یوں خوشی کا اظہار کر رہا تھا جیسے ان کے خاندان کا کوئی گمشدہ فرد اچانک مل گیا ہو۔ آج مجھے احساس ہوا تھا کہ اپنا گھر کیا ہوتا ہے، شوہر کا تحفظ اور اس کی محبت کیا شے ہے، اور شوہر سے جو سماج اور رشتہ داروں میں عورت کو عزت بھرا مقام ملتا ہے وہ کتنا انمول ہوتا ہے۔ آج میں اپنی امی کی بھی شکر گزار تھی۔ ان کی پارکھی نظر نے میرے لیے ایک بہترین ہیرا نثار کی صورت میں ڈھونڈا تھا۔ یہ شاید انہی کی دعائیں تھیں
جس کی وجہ سے میں غلط جگہ پر گرنے سے بچ گئی اور آج اپنے آپ کو خوش قسمت ترین عورتوں میں شمار کرتی ہوں۔ جلد ہی رحمہ کے ذریعے مجھے معلوم ہو گیا کہ رحمان نے اپنی پسند اور مرضی سے ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ محض مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور میں اس کے جھوٹے وعدوں پر برباد ہوئے جا رہی تھی۔ شکر ہے کہ برے وقت کی ٹھوکر لگنے سے مجھے بر وقت عقل آ گئی اور میں مزید برباد ہونے سے بچ گئی، ورنہ میرا مقام ہزاروں بے وقوف لڑکیوں کی طرح زمانے کی ٹھوکروں میں ہی ہوتا۔